وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. قلت زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت زدني. قال: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني. قال: إياك وكثرة الذكر فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت زدني. قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور نوجوان بھائیوں، اس بستی اور گاؤں کے ساتھ ہمارا کافی پرانا رشتہ اور تعلق ہے۔ 2003 میں پورا ماہ مبارک رمضان یہاں گزارنے کی توفیق اور سعادت ملی، اور اہل بستی کی محبتیں بھی الحمدللہ ملی۔ اسی وقت سے ہمارے پرانے تعلقات مشہور شعیب صاحب سے ہیں۔ وہ کئی بار دعوت دے چکی، لیکن دانا پانی مقدر میں نہیں تھا۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ دو چیزیں آج میرا دشمن زور و زور، یکے آب دانا یکے خاک کو، دانا پانی اور قبر کی مٹی آدمی کو وہاں پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال ہم سبھی اہل بستی اور کوساڑی کے باشندگان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو اپنی رضا کا سبب بنائے۔ بڑی فضیلت دین کے خاطر جو محبتیں ہوتی ہیں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک ہی روایت سناتا ہوں، مستقل بات حضرات محدثین کرام قائم کرتے ہیں کہ باب الحب فی اللہ۔ ایک ہی روایت جو بہت عظیم روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ این المتحابون فیہ، این المتبادلون فیہ، این المتجالسون فیہ، این المتبادلون فیہ، لہم منابر من نور یغبطہم الانبیاء والشہداء۔ کہاں ہے وہ لوگ جو میرے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں؟ کوئی نسب کا رشتہ نہیں اور کوئی تعلق نہیں، محبت کا صرف اور صرف جو سبب ہے وہ دین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہے جو میرے خاطر آپس میں بیٹھتے ہیں؟ کہاں ہے میرے خاطر جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خرچ کرتے ہیں؟ آج ان کے لیے نور کے منبر ہے جس پر حضرات انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے کہ ہماری جو باہم محبت ہے، آپس کا جو تعلق ہے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کی زیارت ملاقات ہے، ایک دوسرے کو خرچ کرتے ہیں، سب میں اللہ کے رضا، اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی اور رضا سے مالا مال فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، جو بات کہی جائے ہم سب کے سب اس نیت سے سنیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک روایت پیش کی ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔
باب حفظ اللسان کے تحت صاحب کتاب اس روایت کو لائے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کی ہلکی پھلکی شرح آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ بھی پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگیاں بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ جو روایت ہے کہ اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس پر عمل ہوگا۔ اگر ہم نے صحابہ کے بارے میں جانا ہی نہیں کہ صحابی کون ہیں، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، دین کے خاطر کیا کیا قربانیاں دی، اور کس قدر مشقت جھیل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ کس طرح اپنے وطن کو چھوڑ کر گئے یا کیا کیا مشقتیں جھیلی، اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہی مقتدی کیسے حاصل ہوگا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ان کی پیروی کریں گے، ان کے اقتداء کریں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے باب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت بڑے آپ کے جو ہیں اسکالر اور بہت بڑے عالم ربانی اور بہت اچھے قلمکار حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی مستقل کتاب ہے ابو ذر غفاری کے نام سے۔ ابو ذر کی کنیت ہے، ان کا لقب تو بعضوں نے حبیب الفقراء لکھا ہے، زاہد بھی لقب ہے، محامل فقراء یعنی فقراء اور مساکین کے وکیل اور ترجمان، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ عجیب و غریب ان کی داستان ہے۔ آپ بہت سے علماء کرام جانتے ہیں کہ باہر سے آنے والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں جو پہلے کے لوگ ہیں سابقین اولین، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، تقریباً 5ویں نمبر پہ اسلام لائے، اور عجیب و غریب ان کی داستان ہے، اور زندگی بھی عجیب و غریب گزاری۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی دعا بھی لگ گئی، بات بڑھتی جائے گی کیونکہ وقت مختصر ہے۔ بہت زبردست صحابی ہیں، نام تو ان کا جندب بن جنادہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ لمبی روایت ہے، لیکن اس روایت سے آگے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمائش کیا اس سے بھی آپ مجھ کو نصیحت فرمائی۔ لیکن یہ بھی صحابہ کی سنت، نصیحت طلب کرنا عمل کی نیت سے اپنے بڑوں کے پاس جا کر، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور ایسے کئی واقعات احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بہت بے تکلفانہ عرض کرتے تھے صحابہ کرام۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدمت میں آ کر عرض کیا کہ عزنی و اوجزنی، کیونکہ اقلهم تکلفا، صحابہ کی شان یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، بلا تکلف اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ عزنی و اوجزنی، حضرت آپ ہمیں نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے، مختصر نصیحت۔ تو ایسا بے تکلف کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کو سنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی، بہت پائے صحابی، اگرچہ آج کل اور بہت سے لوگ حضرت کے باب میں جو ہیں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں، بہت بڑے اور بہت پائے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک بار حضرت عائشہ کے نام خط لکھا، اس سے بھی معلوم ہوا نصیحت طلب کرنے کے لیے بزرگوں کے نام خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو چونکہ نئی ٹیکنالوجی اور موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگوں کو بزرگوں کے نام خط لکھنا بھی نہیں آتا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نام کس طرح خط لکھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام خط لکھا، اور اس خط میں نصیحت طلب کی، اور یوں لکھا کہ توصینی ولا تکثری، نصیحت فرمائیے لیکن زیادہ نصیحت مت فرمائیے، 2 جملوں میں نصیحت فرما دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور بہت زبردست نصیحت۔ حضرت عائشہ نے لکھ کر بھیجا، السلام علیکم من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وقلہ اللہ الیہ، او کما قالت۔ پھر والسلام لکھ کر بھیج دیا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی
اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قابل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے اللہ کو ناراض کر کے کسی شخص کی رضامندی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر وہ حدیث جس میں ایک صحابی آ کر عرض کر رہے ہیں کہ نصیحت فرمائی اور مختصر تقریباً 10 سیکنڈ میں نبی پاک علیہ السلام نے بڑی قیمتی 3 باتیں ارشاد فرما لی، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کو جوامع الکلم کی صلاحیت اور نعمت ولیعت ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا واشبع الياس عما كيد الناس۔ 3 نصیحتیں، قیمتی ترین نصیحتیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سمجھو زندگی کی آخری نماز، جب قول باندھو تو سوچو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع اور حضور حاصل ہو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت کہو کل کو تمہیں کسی کے سامنے معذرت کرنی پڑے، کل کو یعنی دنیا کی کل یا آخرت میں معذرت کرنی پڑے۔ واشبع الياس عما كيد الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ اور آس اور امید لگاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں جا کر نصیحت طلب کرنا عمل کی نیت سے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنت ہے، یہ سنت زندہ رہنی چاہیے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، زندگیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جس بزرگ یا کسی عالم کے حضور جا کر آپ نے نصیحت طلب کی تو از بالفیضت برد الریزت، ان کے دل سے کوئی بات نکلتی ہو اور سامنے والے یا حسن طلب کے ساتھ جو پہنچائے اس کے دل کو اپیل کر جاتی ہے اور زندگی میں اختلاف برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت زندہ رہنی چاہیے اور ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنی بستی کے علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال ایسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آؤ سے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ سر دست سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے وہ یہ کہ اسی کا تقوی اللہ کے تقوی کی تم کو میں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تقوی کو ذکر کیا، اور تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اشد چیز نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر کوئی متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے، اور ویسے سارے مومنین متقی اور پرہیزگار اس اعتبار سے کہ کفر سے بچی ہوئی، شرک سے بچی ہوئی، اس اعتبار سے تمام مومنین متقی ہے۔ لیکن تقوی کے درجات، اور تقوی چھوڑنے کا نام ہے۔ چیز سے تقوی ترک شبہات و حرام، الزباس و الشراب و الطعام۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں چھوٹی سی کتاب شیخ فرید الدین رفتار کی پڑھائی جاتی ہے، فند نامہ، اس میں تقوی کے بیان میں سب سے پہلا یہ شعر ہے کہ چیز سے تقوی ترک شبہات و حرام۔ کہ تقوی کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ویاخیا کیا ہے؟ چیز سے تقوی ترک شبہات و حرام، مشتبہ اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کا نام تقوی، چاہے وہ کھانے کے قبیل سے ہو، پینے کے قبیل سے ہو، پہننے کے قبیل سے ہو۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی یا پلان کرنا پڑتا ہے، کبھی پیسے میں خرچ ہوتے ہیں، کبھی مشورہ بھی طلب کرنا پڑتا ہے، لیکن نہ کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ حرام کو چھوڑ دیں، مشتبہ کو ہم چھوڑ دیں، اور سارے ابواب بالکل واضح ہیں، الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہات فمن اتقی من الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ آپ نے فرمایا دین و شریعت کے حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، کچھ چیزیں ان کے درمیان مشتبہ ہیں۔ جو آدمی مشتبہ مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑے گا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت قریب کر کے دنیا سے جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی وہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کتاب الوقات کی روایت، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے مجمع میں دریافت کیا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ میں کچھ باتیں سکھلانے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو ان باتوں کو مجھ سے سیکھ لے اور خود اس پر عمل کرے
اور ایسے لوگوں کو پہنچائے جو عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فأخذ بيدي، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فأخذ بيدي، یہ بھی تعلیم اور تدریس کا ایک طریقہ ہے، اس میں اقناعیت اور محبت زیادہ ہے کہ استاد شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر کوئی چیز بتائے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے پیار و محبت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ میں لیا، وعد خمسہ، 5 چیزیں شمار کروائی، ان میں سر فہرست جو بات تھی وہ یہی، اتقوا المحارم تکونوا اعبد الناس۔ یہ ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان سے تم بچو، اللہ کے رجسٹر میں، اللہ کی فہرست میں سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوں۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے سر فہرست تقوی کو ذکر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، فإنه أزين لأمرك كله، آپ کے تمام امور بہتر سے بہتر ہو جائیں گے تقوی کی بدولت۔ تقوی جو سمجھیے شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں۔ جو حضرات علماء کرام کو جانتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ پر تقوی پر جن انعامات کا وعدہ ہے بہت زیادہ، تقوی اور استغفار، ان دو پر قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بہت واضح ہے۔ رزق کی اگر کسی کو قلت اور تنگی کی شکایت ہے تو وہ تقوی اختیار کرے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نص ہے بالکل منصوب، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین کے خزانے ان پر کھول دیں، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض۔ اگر دشمن کا خطرہ ہے، متقی اور پرہیزگار اس سے محفوظ اور رسول رہتا ہے، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اور اسی طرح بہت سارے انعامات کا وعدہ ہے۔ علم اگر کسی کو درکار ہے، واتقوا اللہ ويعلمكم، تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ علم سے مالا مال کرے گا۔ اور کسی کو اولاد درکار ہے تو اس کا بھی وعدہ ہے۔ تو تقوی شاہ کلید ماسٹر کی ہے، جو متقی اور پرہیزگار بنے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا حکم ہی نہ دیتے، بالکل آسان اور سہل ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تقویٰ تو چھوڑنے کا نام ہے، جو آدمی محرمات کو اور جو آدمی مشتبہات کو چھوڑ دے وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ بھئی کثرت نوافل کثیرت عبادت ہے، تہجد کا اہتمام عبادت ہے، اور بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ تہجد جو ہے وہ ولایت کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ بلکہ ہم نے خود ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید الفاظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا یہ سنا کہ جو آدمی ولی بننا چاہتا ہو وہ تہجد گزار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب عبادتیں ہیں، کثرت تلاوت عبادت ہے، کثرت صدقات عبادت ہے، لیکن بہت آسان نسخہ اور فارمولہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے ہم کو یہ بتایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر تم نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے، فرائض کا تو بہرحال اہتمام کرنا ہے، اس سے تو کوئی چارہ ہی نہیں، ان کے اہتمام کے ساتھ بس محرمات سے بچو، مشتبہات سے بچو، تو اللہ کی فہرست میں، اللہ کے رجسٹر میں سب سے بڑی عبادت گزار شمار ہوں۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اسی کبھی تقوی اللہ فإنه أزين لأمرك كله۔ دوسری بات دیکھیں، یہ بھی حسن طلب دیکھیے ابو ذر کی، کہا قلت زدنی، حضرت اور کچھ نصیحت فرمائی، نصیحت میں اضافہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کو لازم پکڑو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تلاوت بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، جو ہم سے بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ دیکھا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے فجر بعد اگر کوئی نکل جائے محلے کے گھر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں سنائی۔ اب یہ بات ناپید ہوتی چلی جائے، قرآن پاک بالکل گھر کھاتا ہے گھروں کے اندر۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے، قرآن پاک ایسی کی تلاوت ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، دریافت کیا
کہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کون سی عبادت سے حاصل ہوگا؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے میرا قرب زیادہ حاصل ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا رب تبارک و تعالیٰ سے کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر تلاوت کریں تو یا بلا سمجھ کر؟ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ بفہم او بلا فہم، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھ کر کرو یا بغیر سمجھے کرو، اللہ کا قرب آپ حاصل ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اور علماء اس کی تائید کریں گے کہ کم وقت میں اپنے اعمال نامے میں جو آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کروانا چاہتا ہو، انبار کے انبار لگانا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی لے کر بیٹھ جائے، تلاوت شروع کر دے، کیونکہ ایک حرف میں 10 نیکی، ایک حرف میں 10 نیکی۔ اور جو امام احمد بن حنبل کا یہ خواب ہے، اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اس میں آپ نے بطور مثال حروف مقطعات کو ذکر کیا، جس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے سے علماء بھی عاجز ہے، اور وہاں پر واللہ اعلم کی مرادی کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ الف حرف، لام حرف، میم حرف، مثال میں آپ نے اسی کو ذکر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ سمجھ کر تلاوت کریں گے یا بلا سمجھے کریں گے، یہ نیکیاں ہم کو حاصل ہوگی۔ اور عجیب بات یہ ہے، بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ شیطان ہے، ابلیس ہے، حامان ہے، فرعون ہے، قارون ہے، ان سب میں قریب قریب 5 حروف ہے۔ ان کو ہم اپنی زبان پر لانا بھی نہیں چاہتے، لیکن اگر دوران تلاوت قرآن پاک کا جز بن کر آ جائے تو ان پر بھی 50 نیکیوں کا وعدہ۔ ابلیس، قارون، فرعون، تقریباً سب میں، شیطان سب میں 5 حروف۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک حزب اور ایک حصہ متعین کریں، کم سے کم مہینے میں ایک ختم ہونا ہی چاہیے۔ جو لوگ زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں وہ ایک منزل پڑھ کے شب جمعہ میں آغاز کر کے شب جمعہ میں ختم کریں تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آگے وہ ذکر اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ پھر اس کا جو فائدہ بتایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، آسمان میں چرچا ہوگا آپ کا۔ یہ میری آپ بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، جو تلاوت کا اہتمام کرے گا، جو اللہ کی یاد میں لگے گا تو اس کا ذکر آسمان پہ ہوگا۔ اور دوسری بہت ساری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا حَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ تلاوت کرنے والوں کا ذکر تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے زمرے میں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۔ اگر کوئی آدمی دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اور جو آدمی اگر مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے سامنے ذکر آپ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث قدسی سے اجتماعی ذکر کا بھی پتہ چلتا ہے، اجتماعی ذکر کا ذکرنی فی ملئ، اگر مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، تو اس سے بہتر مجمع کا اللہ تعالیٰ فرماتے میں یاد کروں گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بتایا وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، تلاوت کلام پاک اور ذکر اللہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، ایک مخاطب میرے لیے ہوئے زمین پر نور ہے۔ کون سا نور؟ نور معرفت ہے، نور ہدایت ہے اور نور حق ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کا پورا جسم منور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر بھی آپ کو جو رونق آ جاتی ہے۔ نور لَكَ فِي الْأَرْضِ، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی مزید کہ زدنی، حضرت اور نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت، علیک بطول الصمت فإنه مطردة للشیطان وعون لك على امر دینک۔ خاموش، زیادہ خاموش ہو، زیادہ مت بولو۔ جو آدمی زیادہ بولتا ہے
وہ مسائل میں اور آپ کے جو ہے بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ مفید الطالبین میں ہمارے یہاں چھوٹی سی کتاب ہے، ان البلاء معقل بالمنطق، مصیبت تو بولنے سے ہی آتی ہے۔ تو آدمی جب کم وہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں بولتا تو زیادہ مصیبت میں مبتلا بھی نہیں ہوتا۔ فائدہ کیا بنتا ہے؟ فإنه مطردۃ للشیطان، یہ شیطان کو بھگانے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں واقعہ ہے، اس کی تائید ہوئی۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی صاحب گالیاں دے رہے اور گالیوں میں حد سے آگے نکل گئے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام وہاں تشریف فرما لیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ تعجب یضحک، آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صبر پر اور جواب نہ دینے پر تعجب بھی فرما رہے تھے، مسکرا بھی رہے۔ اتنے میں وہ آدمی جب حد سے آگے نکل گیا تو کچھ باتوں کا جواب جب کچھ آپ کے جو برا بھلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اس کا جواب دیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت نبی پاک علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ناراضگی تھام دیا، اٹھ کر گئے اور پکڑا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے تھوڑا سا اس کی اتنی لمبی گالی گلوچ کی اثر کو شک اور برے بھلے پر تھوڑا سا جواب دیا اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو سنو ابوبکر، جب تک تم خاموش تھے نا تب تک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو شیطان درمیان میں ٹوٹ پڑا، اس لیے میں مجلس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے فإنه مطردۃ للشیطان وأعوذ فی امر دین۔ جو آدمی زیادہ خاموش رہتا ہے نا اس کی فکر جو ہے بلند ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، وہ اپنے دینی کاموں میں، دنیاوی کاموں میں اچھی طرح تعلیم اور منصوبہ بندی کر کے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس روایت میں مزید طلب کیا کہ ضدنی، آپ نے فرمایا کہ ایاک وکثرۃ الذکر، زیادہ مت ہنسو، فإنه یمیت القلب ویذهب بنور وجهک، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دل اگر روشن ہے تو چہرہ اس کی گویا کہ عکاسی کرتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ زیادہ ہنسنے سے ایک شریعت کا مزاج دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ لا تضحک، قرآن نے جو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے۔ بھئی آپس میں دل لگی ہوتی ہے مستقل، حدیث کے اندر باب المزاح ہے، حضرت نبی پاک علیہ السلام بھی دل لگی فرماتے تھے، لیکن کوئی آدمی اس کو اپنا گویا وتیرہ بنا لے، دن بھر یہی کرتا رہے، ہنستا اور ہنساتا رہے۔ ایک بات آپ کو کہیں، حدیث شریف کی کتابوں میں شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ بھئی ہنسنے اور ہنسانے سے منع نہیں فرمایا، لا تضحک نہیں کہا، ایاک وکثرۃ الذکر، اور کہیں یہ کہا ہے کہ ولا تکثر من الذکر، جو ابو ہریرہ کی روایت میں نے ذکر کی تھی اس میں یہی ہے ولا تکثر من الذکر، تو زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں شرح میں لکھا ہے کہ اگر تین باتیں نہیں ہیں تو آپ آپس میں دل لگی کر سکتے ہیں اور ہنس سکتے ہیں، ہنسا سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو اپنا وتیرہ اور شیوا نہ بنائے، جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہنستے اور ہنساتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل پر مندرش آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، ہیبت اور جو وقار ہوتا ہے نا آدمی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ من کثرت ذکرہ زالت ہیبتہ، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہنسنے ہنسانے سے منع نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ کہ کوئی آدمی اس کو اپنا پیشہ نہ بنائے، دوسری بات یہ ہے کہ ہنسنے ہنسانے میں جھوٹ کا سہارا نہ لیا، ورنہ بہت بڑی وعید۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، ویل 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 لمن یحدث ویکذب لیضحک بہ الناس، او کما قال، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کرتا ہے اور گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا اور کوئی مقصد نہیں، لیضحک بہ الناس، اس کے ذریعے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے ہلاکت۔ اور تیسری بات جس کی ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے، ہنسنے ہنسانے میں کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر یہ تین باتیں ہیں کہ زیادہ ہنسنا ہنسانا نہیں ہے، اور جھوٹ کا آسرا اور سہارا نہیں کیا جاتا، اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، تب باہم دل لگی کرنے اور
ایک دوسرے کو حسن ہنسانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کو منع نہیں کیا ہے۔ خیر، اس کے بعد صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید طلب کیا، کسی دن ہی آپ نے فرمایا قل الحق وان کان مرا، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ پھر مزید طلب کیا تو زندگی کا آپ نے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ اور دین اور شریعت کے باب میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو۔ اگر حق بات کہنی ہے تو کہہ دو، لیکن حق بات کہنے کے لیے حق طریقہ اختیار کیا جائے، موقع مناسب ہونا چاہیے، موقع مناسب ہو، حق طریقہ ہو تو حق بات کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آخری بات، ساتویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، بہت یوں سمجھیے کہ اس پند و نصیحت کا وہ اس اختتام ہے کہ لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، تمہیں اپنے عیوب معلوم ہے تو اپنے عیوب کی وجہ سے دوسروں کے عیوب کی طرف تمہاری نظر نہ جاوے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا طوبی لمن شغلہ عن عیوب الناس عیوبہ، وہ شخص خوشا قسمت ہے، سعادت مند ہے کہ جس کے عیوب دوسرے کے عیوب کو دیکھنے سے روکے۔ آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے معائب کو، اپنے نقائص کو دیکھے تو دوسروں کے عیوب کی ٹوک میں نہیں رہے گا اور دوسروں کے عیوب پر ان کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت حضرت نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ جو بند و نصیحت حضرت ابو ذر غفاری کی معرفت ہمیں ملی ہے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔